بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان کا 69واں یوم آزادی دیکھنا نصیب کیا۔ اس دفعہ ہمارا یوم آزادی اپنے جلووں میں قومی یگانگت اور ہم آہنگی کی ایک دل پسند خوشبو لے کر آیا ہے۔ پاکستان کی بھارت پر حالیہ عسکری برتری اور جیت نے بلا شبہ ہمارے ملک میں سوئے ہوئے قومی جذبے کو جگا دیا، اور بڑا اچھا لگا کہ ساری قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑی نظر آئی۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے اور یہ قومی جذبہ اور ایک ہونے کا احساس ابدی بن جائے، آمین۔ آج یوم آزادی پر ہم ذرا پاکستان کی تشکیل اور تعمیر کی ایک جھلک دیکھتے چلیں کہ شاید اس کی روشنی میں میرے ہم وطنوں کو اس ملک کی تعمیر کا کوئی شوق پیدا ہو، کوئی جذبہ پیدا ہو، کوئی امنگ پیدا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر ہندوستان میں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا تھا، اور ہندوستان کے مسلم اکثریتی اور اقلیتی دونوں صوبوں نے مل کر 1946 کے انتخابات میں ایک مسلم ریاست پاکستان کے قیام کے لیے ووٹ ڈالے تھے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمان پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو شاید آج اس آزادی کی نعمت سے ہم سرشار نہ ہوتے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک مسلم ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا، جس کی بنیاد ہمارا مذہب اسلام تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے اپنے 18 ستمبر 1945 کے پیغام عید میں فرمایا تھا کہ قرآن مسلمانوں کی عام زندگی کا ضابطۂ قانون ہے، جو ان کی روزمرہ کی تمام زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام مسلم معاشرے کو چلاتا ہے۔ بانی پاکستان نے جب ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تھا تو ان کے ذہن میں صرف پاکستان کی تشکیل نہ تھی، بلکہ اس کی تعمیر اور ترقی کا بھی خاکہ ان کے ذہن میں موجود تھا۔ وہ پاکستان کو زندگی کے ہر پہلو پر ایک مضبوط اور خود کفیل ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تعلیم کے شعبے میں قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پاکستان ہر شعبے علمی میں اعلیٰ ماہرین پیدا کرے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان اتنا خود کفیل ہو جائے کہ اس کے ماہرین دوسرے ملکوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ انہوں نے 1943 میں سردار شوکت یار سے اپنی ایک ملاقات میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مرکز ہوگا جہاں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے مسلم مدبروں، ماہر تعلیم، ماہر معاشیات، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور تکنیکی ماہرین کی تعلیم و تربیت کر سکیں گے، جو اسلامی نشاط ثانیہ کے لیے کام کریں گے۔ پھر اپنی تربیت کے بعد وہ اسلامی دنیا کے دوسرے حصوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے پھیل جائیں گے اور ان میں بیداری پیدا کریں گے، جو ایک مضبوط اور مربوط بلاک کو جنم دے گا، یعنی ایک تیسرا بلاک جو نہ تو کمیونسٹ ہوگا اور نہ سرمایہ دارانہ، بلکہ حقیقی طور پر ایک ایسا معاشرتی مرکز ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اصولوں پر ہوگا۔ قیام پاکستان سے قبل ہی قائد اعظم نے پاکستان کی معاشی ترقی کا بھی منصوبہ بنا لیا تھا، اور اس کے لیے مسلم لیگ کی ایک پلاننگ کمیٹی بھی بنائی تھی، جس کے اراکین کو پاکستان کے علاقوں کا مطالعہ کرنا تھا اور ان کا سروے کر کے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہاں
قدرتی اور معدنی وسائل کیا ہیں اور وہاں پر صنعتیں لگانے کے لیے وسائل کیا موجود ہیں اور کیا مواقع ہیں جو پاکستان کی معاشی اور صنعتی زندگی کو ترقی دے سکیں۔ دیگر یہ کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں صنعتی اور معاشی ترقی اور زرعی ترقی کے لیے کیا انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یقیناً اعلیٰ ماہرین، سائنسدان اور ٹیکنیشینز کی بڑی تعداد میں ضرورت ہوگی۔ قائد اعظم نے اس پلاننگ کمیٹی کا 14 اگست 1944 میں تقرر کیا تھا۔ قائد اعظم کی تحریک پر اصفہانی برادرز نے آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے لیے کام کیا اور قائد اعظم کی قیادت اور ہدایات پر آل انڈیا مسلم فیڈریشن آف مسلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مئی 1945 میں دہلی میں قائم ہو گئی، جو بعد ازاں پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بن گئی۔ قائد اعظم نے صنعت کاروں کو ابھارا کہ وہ پاکستان کے علاقوں میں صنعتیں لگائیں اور تعلیمی، سماجی اور معاشی میدانوں میں پاکستان کی ترقی میں مدد کریں۔ 1943 میں قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ایک علیحدہ ایئر لائنز قائم کرنے کے لیے کام شروع کیا اور اپنی مدد آپ کے اصول پر اورینٹ ایئر ویز قائم کی، جو بعد ازاں PIA میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے لیے مسلم بزنس مین اور صنعت کاروں نے سرمایہ فراہم کیا۔ قائد اعظم نے خود اس کے لیے شیئرز خریدے اور مسلمانوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے بچوں نے بھی ایک روپے کا عطیہ دے کر اپنا حصہ ملایا۔ قائد اعظم نے پاکستان سے قبل ہی مسلم پریس کی بھی ضرورت محسوس کی اور انہوں نے ڈان اخبار جاری کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلم کمرشل بینک بھی جاری کیا۔ قائد اعظم 15 اگست 1947 کو پاکستان کے گورنر جنرل مقرر کیے گئے اور انہوں نے کوئی تنخواہ لینا پسند نہیں کی۔ قائد اعظم اور ان کے رفقا کار نے جس محنت سے پاکستان کی تشکیل اور تعمیر کی، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس یوم آزادی کے موقع پر ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائد اعظم کی مساعی سے، جو اس نے ہمیں آزاد پاکستان کا عطیہ عطا کیا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب مل کر کام کریں اور اس کو زندگی کے ہر محاذ پر باطل قوتوں کے خلاف بنیانم مرصوص بنا دیں۔ آمین۔